امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کو بہترین آفر دے کر جا رہے ہیں، یہی ہماری بہترین اور حتمی پیشکش ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایران ہماری پیشکش پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ ہمارا بنیادی ہدف ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے۔ امریکی نائب صدر نے کہا، ہمارے 21 گھنٹے کے دوران ایران سے مذاکرات ہوئے، ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ ہم نے مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شرکت کی۔ ایرانی حکام سے کہا ہماری تجاویز قبول کر لیں۔ امریکہ نے اپنی شرائط واضح پیش کی۔ کسی نتیجے پر نہ پہنچنا امریکیوں اور ایرانیوں کے لیے بری خبر ہے۔ ہم نے اپنی ریڈ لائن واضح کی ہے۔ جے ڈی وینس نے خبردار کیا ہے، یہ خبر امریکہ کے لیے اتنی بری نہیں جتنی کہ ایران کے لیے ہے۔ تاہم امریکی نائب صدر نے واضح نہیں کیا کہ معاہدہ نہ ہونے کا 2 ہفتے کی عارضی جنگ بندی پر کیا اثر ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا جنگ بندی کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے پاکستانی قیادت اور آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ اسلام آباد میں بریفنگ کے آغاز پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انتہائی بہترین میزبان ثابت ہوئے اور مذاکرات میں جو بھی کمی رہ گئی وہ پاکستانیوں کی وجہ سے نہیں تھی، جنہوں نے شاندار کام کیا اور واقعی ہماری اور ایرانیوں کے درمیان فاصلے کم کرنے اور کسی معاہدے تک پہنچنے میں بھرپور کوشش کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان رات بھر جاری رہنے والے مذاکرات کا مرحلہ اسلام آباد میں مکمل ہو گیا ہے۔ جے ڈی وینس کی قیادت میں پاکستان آنے والا امریکی وفد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ امریکی وفد کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ امید ہے دونوں فریق جنگ بندی کے لیے اپنا عزم جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اتوار کا پریس کانفرنس سے خطاب کہا، ہم ایران اور امریکہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف کی جنگ بندی کی درخواست منظور کی بلکہ پاکستان کی دعوت پر اسلام آباد میں مذاکرات بھی کیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ انہوں نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ فریقین کے درمیان ہونے والے مشکل اور تعمیری مذاکرات کے کئی دور کے دوران فریقین کی معاونت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں سے جاری مذاکرات آج صبح ختم ہوئے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں فریق مثبت جذبے کا مظاہرہ کرتے رہیں گے تاکہ خطے اور اس سے بھی آگے کے لیے دیر پا امن اور خوشحالی کا حصول ممکن ہو سکے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران امریکہ مذاکرات کے بارے میں کہا، کچھ معاملات پر پیش رفت ہوئی لیکن 2 یا 3 اہم نکات پر اختلافات برقرار ہے اور آخرکار مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئے۔ ایران کو اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے وسائل پر انحصار جاری رکھنا ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار امریکہ کی جانب سے سنجیدگی اور نیک نیتی پر ہے۔ ایک ہی نشست میں کسی معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ ایکس پر جاری پیغام میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ کسی کو بھی اتنی جلدی معاہدے کی توقع نہیں تھی۔ ایک اور نقطہ مسائل اور حالات کی پیچیدگی تھی۔ کچھ نئے موضوعات بھی ان مذاکرات میں شامل کیے گئے۔ ہم سفارتی محاذ پر اپنے حقوق اور مفادات کے حصول کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی نیک نیتی پر مبنی کوششوں اور ثالثی کے ہونے والے مذاکرات کے دوران فریقین کے درمیان متعدد پیغامات اور تحریری مسودوں کا تبادلہ ہوا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات کے دوران آبنائے ہرمز، جوہری معاملات، جنگی نقصانات کے ازالے، پابندیوں کا خاتمہ اور خطے میں جنگ کے مکمل خاتمے پر بات چیت ہوئی۔ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات کی میزبانی اور اس عمل کو آگے بڑھانے میں نیک نیتی پر مبنی کوششوں پر پاکستان کی حکومت اور اس کے گرم جوش اور باوقار عوام کی شکر گزار ہیں۔ ایران سے معاہدہ ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہو۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا، امریکہ ایران کو مکمل شکست دے چکا اور امریکہ یہ جنگ جیت چکا ہے۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی موجودگی کا خدشہ ظاہر کیا اور کہا کہ ہمارے پاس بارودی سرنگیں صاف کرنے والی مشینری ہے جو ہرمز کی صفائی کر رہی ہے۔ امریکی صدر نے متنبہ کیا کہ اگر چین ایران کو ہتھیار فراہم کرتا ہے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ایرانی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم کا اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کا حال بیان کرتے ہوئے کہا، امریکہ کے ساتھ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکراتی عمل پر کہا کہ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالباف کی قیادت میں پاکستان جانے والے ایرانی وفد نے کم از کم 2 مرتبہ پاکستان کے آرمی چیف اور 1 مرتبہ پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ مذاکرات ہفتے کے روز 11 اپریل کو دوپہر 1 بجے شروع ہوئے، جس کے چند گھنٹوں بعد امریکی فریق کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہوا۔ یہ مذاکرات 21 گھنٹے سے زائد تک جاری رہے۔ اس دوران ایران نے بارہا اپنی تجاویز پیش کی اور امریکی فریق کو حقیقت پسندی کی طرف لانے کی کوشش کی۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے کہا، ہر مرحلے پر امریکہ کی حد سے زیادہ مطالبات نے کسی مشترکہ فریم ورک تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی۔ امریکی موقف ہے کہ لچک نہ ہونے کے باعث آج 12 اپریل کو مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئے۔ امریکہ سے مذاکرات کا نتیجہ جو بھی نکلے، ایرانی حکومت اپنے عوام کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ پاکستان جانے والا اعلیٰ سطح کا وفد اپنی پوری قوت سے ایرانی مفادات کی حفاظت کرنے والوں پر مشتمل ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ان کی جانب سے عوام کی خدمت میں ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی مہم ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے لبنان کے ساتھ امن مذاکرات کی منظوری دی ہے، تاہم اسی پیغام میں کہا، ہم اب بھی ان سے لڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے امریکی سینٹ کوام کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر اب بھی ایران کا کنٹرول برقرار ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا، امریکی سینٹرل کمانڈ کا امریکی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، اسے سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے کسی بھی بحری جہاز کے آمد و رفت کا اختیار صرف ایران کی مسلح افواج کے پاس ہے۔ ٹرمپ کی تلخ فون کال کے بعد نیتن یاہو لبنان جنگ بندی مذاکرات پر آمادہ ہوئے، بلومبرگ کا انکشاف۔ اس کال کے فوراً بعد اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ لبنان کے ساتھ براہ راست جنگ بندی مذاکرات شروع کرے گا۔ نیتن یاہو کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر وہ لبنان کے ساتھ براہ راست بات چیت نہ کرتے تو ٹرمپ خود ہی جنگ بندی کا اعلان کر سکتے تھے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف حملوں میں کمی کریں، کیونکہ بدھ کے روز اسرائیلی حملوں میں 303 افراد مارے گئے تھے۔ پاکستان دنیا میں امن کی پہچان اور روشن مثال بن گیا۔ پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے 101 بہترین پاسپورٹ میں شامل۔ پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ میں بہتری کو عالمی میڈیا آؤٹ لیٹس نے پاکستان کی سفارتکاری کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان پیغام رسانی کا ذریعہ بن کر تناؤ کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سفارتی فتح کے نتیجے میں پاکستان کی عالمی سطح پر ساکھ میں نمایاں بہتری آئی۔ پاکستان نے بھارت سمیت دنیا بھر کو تباہی سے بچا لیا۔ بھارت کو حسد کرنے کے بجائے شکر گزار ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان، کہا پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ جنگ نے پوری دنیا کی معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جنگ بند کروانے کے لیے اللہ نے پاکستان کو عزت سے نوازا۔ آج امریکہ ایرانی وفود امن کے لیے اسلام آباد میں ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان کو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں سے یہ عزت ملی۔ اگر آپ بارڈر سے ادھر نظر ڈالیں تو آپ کو دھواں اٹھتا نظر آئے گا۔ اس موقع پر پڑوسی کوئلے کی طرح جل کر راکھ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی ہفتہ وار رپورٹ طلب کر لی۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کو ہر شہر میں جاری پروجیکٹس پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مثالی گاؤں پروجیکٹس پر پیش رفت جانچنے کے لیے ہر ہفتے رپورٹ پیش کی جائے گی۔ مریم نواز شریف نے ویسٹ کنٹینر اور کوڑے کرکٹ کے ڈرم وغیرہ کو مستقل صاف رکھنے کا بھی حکم دیا۔ خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت نے پروجیکٹ گیلری میں ہر تحصیل میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا تصویری جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں 5 سال میں بھی اتنے پروجیکٹ نہیں ہو سکے جو ہم 2 سال میں کر چکے۔ واسا پروجیکٹس کی جلد از جلد تکمیل کے بعد بیوٹیفیکیشن پر بھرپور توجہ دی جائے۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے خطاب کا خیر مقدم کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ میں کمی پر اظہار تشکر کیا۔
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टेस्ट क्रिकेट को मजीद मौसर और जामे बनाने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अहम तब्दीलियों पर गौर शुरू कर दिया। मुजवजा मंसूबे के मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को 12 टीमों तक वसअत देने की सिफारिश की जाएगी। साबिक न्यूजीलैंड बैटर रॉजर टॉस की क़यादत में आईसीसी का एक वर्किंग ग्रुप जल्द ही बोर्ड के सरबराहान को नई तजावीज पेश करेगा। जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड की टीमों को भी शामिल किया जाएगा। ये तीनों ममालिक फुल मेंबर्स होने के बावजूद 2019 में शुरू होने वाली चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं थे। एक टेस्ट मैच को भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स में शामिल किया जा सकेगा। मौजूदा निजाम में कम अज कम 2 टेस्ट मैचेस जरूरी होते हैं।